بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آخری رسول، آخری نمونہ کامل اور انسانیت کے لیے نجات کا آخری دروازہ بنا کے بھیجا ہے۔ ذات خداوند تک رسائی کا مستند ترین، آخری، حتمی اور اس وقت تک جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اگر کوئی حوالہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف حضور کی ذات پاک ہے۔ حضور کا کائنات انسانیت پر، انسانی شعور پر یہ احسان ہے کہ اب حضور نے انسانی شعور کو ابدی اور مطلق آزادی عطا کر دی ہے، بایمان کہ اب قیامت تک کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اب میں تمہارے لیے اتھارٹی ہوں، میرے پاس وہ گائیڈنس ہے جسے تسلیم کرنا یا نہ کرنا ایمان اور کفر، نجات اور تباہی اور ہلاکت کا معاملہ ہے۔ یہ دعویٰ صرف حضور کو سزاوار ہے، حضور کو شایع نشان ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، کہ اللہ رب العزت نے حضور کو اسوہ حسنہ جو ہے وہ بنایا اہل ایمان کے لیے، یعنی ایسا نمونہ کامل جہاں پہ آ کے ہر گریونس ایڈریس ہو جاتی ہے، جہاں پہ آ کے ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، جہاں پہ آ کے ہر سوال جواب میں ڈل جاتا ہے۔ اس وقت کس کو کہتے ہیں؟ اسوہ حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پہ ہر تشنگی سیرابی پا لیتی ہے، جہاں پہ ہر ناتمامی کمال تک جا پہنچتی ہے، اس سے اسوہ حسنہ کہتے ہیں۔ یعنی حضور کی سیرت کامیابیوں، رفتوں، عظمتوں اور عزتوں تک پہنچنے کا راستہ ہے، اور خود اس کی منزل بھی ہے۔ لیکن کوشچن یہ ہے کہ حضور کی سیرت سے یہ سب کچھ ہم اخذ کیسے کریں؟ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ ہم حضور کی سیرت کا مطالعہ کیسے کریں اور حضور کی سیرت کو کیسے سمجھیں۔ روایتی طور پہ ناظرین، جب ہم سیرت کو بیان کرتے ہیں تو اگر میں بڑی ایک جنرل سی اس کی کلاسیفیکیشن کروں تو ہم تین انداز سے سیرت کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ یا تو سیرت کا تاریخی حوالہ ہوتا ہے، یا سیرت کا احساساتی اور جذباتی حوالہ ہوتا ہے، یا سیرت کا معجزاتی حوالہ ہوتا ہے۔ تاریخی حوالہ یہ ہے کہ ہم سیرت کی تفصیلات کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے بچپن کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے غزوات کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی جتنی جد و جہد ہے، جو ولادت پاک سے لے کے وصال مبارک تک جو تفصیلات ہیں اس کو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ جو احساساتی پہلو ہے وہ کیا ہے؟ اس میں ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ جو ہمارا تعلق عشقی ہے اس کو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جتنا پہلو ہیں حضور کی ذات کے ساتھ، عشقی پہلو، روحانی پہلو، ان کو ہم زیر باس لے کے آتے ہیں۔ اور تیسرا معجزاتی پہلو ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص کا بیان ہوتا ہے، آپ کے معجزات کا بیان ہوتا ہے۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جب سیرت سے ایک رہنمائی لینی ہے تو ایک اور جہد کی طرف ہمیں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ جہد کیا ہے؟ وہ سیرت کا اطلاقی پہلو ہے، یعنی سیرت کو ہم نے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ جب تک ہم اس طرف نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم سیرت سے کما حق رہنمائی نہیں لے سکیں گے۔ جو ٹریڈیشنل پیٹرنز ہیں سیرت کو ڈسکس کرنے کی، سیرت کو بیان کرنے کے، ان کی برکت مسلمہ ہے۔ اس انداز سے سیرت کو بیان کرنا، سیرت کو ڈسکس کرنا، وہ ہمارے تعلق کو، ہمارے ایمانی تعلق کو، ہمارے اطاعتی تعلق کو، بطور امتی ہمارے تعلق کو تازہ رکھتا ہے، پائیدار کرتا ہے، پختہ کرتا ہے۔ لیکن ہم نے ایک قدم آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ سیرت ان رفتوں تک پہنچنے کا زینہ اور ان رفتوں تک پہنچنے کا جو وسیلہ کیسے ہے، جہاں جا کے انسانیت کو ہم میسج دے سکیں کہ ہم نے سیرت کو فالو کیا، یہ ہماری منزل ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور کا جو اسوہ ہے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ تو ناظرین، وہ جو طریقہ ہے سیرت کو بیان کرنے کا، وہ سیرت کو اطلاقی انداز سے بیان کرنے کا طریقہ، ہاؤ سیرہ کین بی اپلائیڈ۔ اب اس پہ تو ظاہر بڑی تحقیقات کی ضرورت ہے، بہت ریسرچ کی ضرورت ہے، اور بہت سیریس، جس کو کہتے ہیں اسٹڈیز کی ضرورت ہے، سیریس انکوائریز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کوشچنز ریز کریں، اپنے مسائل کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان مسائل کو سیرت کے سامنے پیش کریں۔
اور جب ہمیں سیرت سے ان مسائل کے جوابات ملیں تو ان جوابات کو پریکٹس میں لے کے آئیں اور پھر ان نتائج کے ذریعے سے اپنے اس دعوے کی توثیق اور جو ویلیڈیٹی ہے اس کو اسٹیبلش کریں. لیکن اس حوالے سے جو 2-3 بڑی بنیادی باتیں ہیں ان کو ہمیں جو ہے میں یہاں ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا. آپ دیکھیں کہ سیرت کی مؤثریت کا یہ عالم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی جب ہم جد و جہد کو دیکھتے ہیں پوری سیرہ کے اندر ہمیں کوئی موقع ایسا نظر نہیں آتا جہاں پیش رفت نہ ہو رہی ہو. یعنی حضور کی ساری جد و جہد اقدامی ہے، اس میں پیش رفت کا پہلو ہے، اس میں ہر آنے والا دن پچھلے دن کی نسبت آگے کی طرف جا رہا ہے. اور 23 سال کے مختصر عرصے کے اندر تاریخ انسانیت نے وہ نتائج دیکھے ہیں جن کی کوئی نظیر نہ پہلے ملتی ہے نہ بعد میں ملتی ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی تو ایسا طریقہ ہے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا اور انسانیت کے لیے ایک رہنمائی چھوڑی، جس سے ایک اصول اسٹیبلش ہوا کہ یہ وہ نمونہ عمل ہے جس نمونہ عمل میں صرف آگے بڑھنا ہے، جس نمونہ عمل میں صرف منزل کے قریب ہونا ہے، منزل سے دور ہونے کا یہاں یا معاذ اللہ العظیم منزل کے گم کرنے کا کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بلکہ میرا تو طالب علمانہ میری طالب علمانہ انڈرسٹینڈنگ یہ کہتی ہے کہ یہ دراصل ختم نبوت کی ایک جہد بھی ہے. یعنی دیکھیں اگر سابقہ انبیاء کی تاریخ کو ہم دیکھیں تو کتنے انبیاء تھے جن کو شہید کر دیا گیا، کتنے انبیاء تھے جن کی جد و جہد کے نتیجے میں سوسائٹی کا کتنا پرسنٹ ان سے جو ہے وہ ہدایت لے سکا اور کتنے پرسنٹ لوگ جو تھے وہ ہدایت یاب ہوئے. اور اکثر جو قومیں تھیں وہ عذاب سے دوچار ہوئیں. انبیاء کو انہوں نے اتنا دکھ کیا، انبیاء کو اتنا اذیتیں دیں کہ بجائے اس کے کہ وہ قومیں ہدایت یاب ہوتی، وہ قومیں ہدایت پانے کی بجائے انبیاء کی بددعاؤں کے نتیجے میں تباہ و برباد ہوگی، صفحہ ہستی سے مٹ گئی. قرآن مجید ایسے واقعات ہمیں کتنی قوموں کے واقعات ہمارے سامنے بیان کرتا ہے. لیکن اگر حضور کی سیرہ پاک کو دیکھتے ہیں تو کیا ہوا؟ کوئی ایسا معاملہ نظر نہیں آتا، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر اتنی مشکلات آئیں جو مجھ سے پہلے کسی پر نہیں آئیں. لیکن یہ آپ کی رحمت للعالمین بھی ہے کہ ان مشکلات کا نتیجہ آپ کی قوم کے لیے بددعا کی صورت میں نہیں نکلا، بلکہ ان مشکلات کا نتیجہ بھی آپ کی قوم کی آنے والی نسلوں کی ایمان کی صورت میں نکلا. اس کو عام طور پہ ہم حضور کی رحمت ہی کی ذیل میں بیان کرتے ہیں. لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا یہ حضور کی ختم نبوت بھی ہے. وہی مانا کہ اب اس نبی کے آنے کی ضرورت تھی جو انسان ہدایت یافتہ انسانیت کی کنٹینیوٹی کو انشور کرے، بجائے اس کے کہ لوگ آپ کی اطاعت نہ کرنے پہ من حیث الکل ملیا میٹ ہو جائیں، صفحہ ہستی سے مٹ جائیں. یہ آپ کی ختم نبوت ہی کی دلیل ہے کہ آپ کی جد و جہد کامیابی کے وہ معیارات اسٹیبلش کرے کہ اب ناکامی کے خدشات امکانات کم ہوتے چلے جائیں اور جو وحی الہی کا منشا ہے اس منشا کے ٹرانسلیٹ انٹو ریئلٹی ہونے کے امکانات بڑھتے چلے جائیں. اور وہ ہمیں سیرت بتاتی ہے. تو جب ہم اس پرسپیکٹو سے سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، اس پرسپیکٹو سے ختم نبوت کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، تو جھوٹے مدعیان نبوت کا تو یہیں پہ جو ہے وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے. یعنی وہ نہ جذباتی سطح پہ، نہ اخلاقی سطح پہ، نہ نتائج دینے کی سطح پہ، نہ انفرادی سطح پہ، نہ قومی سطح پہ کوئی متبادل معاذ اللہ پیش کر سکتے ہیں ختم نبوت کی اس ڈائمنشن کا. تو ختم نبوت کیا ہے؟ ختم نبوت انسانی شعور کو ہر طرح کی ڈیفیشنسی سے آزاد کرنے کا نام ہے. ختم نبوت انسانی شعور کو وہ بلند تر معیارات دینے کا نام ہے کہ پھر وہ حضور کی ذات کے علاوہ ہر طرف کسی معیار کو تلاش کرنے کی ضرورت سے مستغنی ہو جائے. تو یہ جو اسٹینڈرڈ ہے یہ صرف اور صرف حضور کی اسوہ میں آ کے اسٹیبلش ہوتا ہے. اچھا، جب ہم حضور کی اسوہ کو دیکھتے ہیں تو اس طرف جو چیزیں لے کے جا رہی ہیں وہ کون سی ہیں؟ آپ دیکھیں، ایک بڑا جو بنیادی اصول ہمیں حضور کی سیرت میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو عزم ہے اور آپ کا جو عمل ہے اس میں کمال ہم آہنگی ہے. یعنی آپ نے جو ارادہ فرمایا اس کے مطابق پھر آپ نے جو حکمت عملی اختیار فرمائی اس کے نتیجے میں پھر وہی نتائج نکلے جن نتائج کے لیے آپ عزم فرما رہے تھے. ایسا آپ کو نہیں نظر آئے گا سیرہ پاک کے اندر کہ آپ نے کسی کام کے لیے پلاننگ کی، کسی کام کے لیے منصوبہ بندی فرمائی اور آگے چل کر کے اس کام کو چھوڑ دیا، اس کی منصوبہ بندی چھوڑ دی معاذ اللہ، اور کبھی یہ کبھی وہ کبھی، جس طرح کہ دنیا کی قیادتوں میں ہمیں بیسیوں جگہوں پہ ایسی مثالیں نظر آتی ہیں. ہاں ایسا ضرور ہے کہ آپ نے ایک کام کا عزم فرمایا، راستے میں رکاوٹیں ہیں،
آپ نے اس کے لیے متبادل راستہ اختیار کر لیا. جیسے جب یہاں پہ مکہ المکرمہ کے اندر آپ کی دعوت کے دروازے بند ہوئے تو آپ طائف تشریف لے گئے. آپ دیکھیں کیا سیرت ہمیں بتاتی ہے. جب آپ طائف تشریف لے گئے, یہاں جو مشکلات سی اس سے طائف میں بڑھ کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. سیدہ عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے ایک مرتبہ پوچھا, یا رسول اللہ کہ آپ کی زندگی میں احد کے دن سے بھی بڑا کوئی مشکل دن تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ تھا. سیدہ نے پوچھا, یا رسول اللہ وہ کون سا دن تھا؟ آپ نے فرمایا وہ طائف کا دن تھا. جب میں طائف کے سرداروں کے سامنے, مفہوم میں عرض کر رہا ہوں, جب میں طائف کے سرداروں کے سامنے میں نے دعوت پیش کی, انہوں نے دعوت حق کو مسترد کیا اور طائف کے اوباشوں کو میرے پیچھے لگا دیا. وہ مجھے اذیت دیتے تھے, میرے اوپر سنگواریاں کرتے تھے, میں ادھر جاتا تھا ادھر جاتا تھا اور مجھے کوئی اپنا مونس اور غمخوار نہیں ملتا تھا. تو اب آپ دیکھیں, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کیا ہوا. یہ ساری مشکلات مستقبل کے دروازے کو کھولنے کی کلید بن گئی. اور یہی سیرت کا سبق ہے کہ آپ کے عزم کے اندر اور آپ کے عمل کے اندر ایک ایسی ہم آہنگی ہے کہ آپ کا عزم اور آپ کا عمل, یہ جب ہم ان دونوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں حضور کی ذات سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کا عزم اور آپ کا عمل دو ایسے پر بن جاتے ہیں جو ساری مشکلات کو چیرتے ہوئے منزل پہ جا کے دم لیتے ہیں اور ان کی پرواز میں کوئی فرق پڑتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا. اچھا, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جتنے بھی جو حضور کی سیرت کے واقعات ہیں ان میں قدرت خداوند اور بصیرت نبوی کا ہمیں ایک امتزاج نظر آتا ہے. اور ناظرین, یہ جو معاملات ہیں ان کی تفہیم ممکن نہیں ہے جب تک آپ سیرت کو ایمانی نگاہ سے نہ پڑھیں اور سیرت کو قرآنی زاویے سے نہ سمجھیں. سیرت نگاروں کا اور ہسٹری کا ایک پیٹرن ہے جو ہسٹری ہم تک سیرت کو کمیونیکیٹ کر رہی ہے, لیکن سیرت کا ایک وہ بیان ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے. یعنی قرآن مجید اب دیکھیں وکلبو لکلبو میرے رسول, یہ لوگ تیرے خلاف سازشیں کرتے رہے اور ہم سازشوں کو الٹتے رہے پلٹتے رہے. ہم نے اے میرے حبیب آپ کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو ڈیفیوز کر دیا, ختم کر دیا. یعنی حضور کی ذات کے اندر, حضور کی جد و جہد کے اندر, حضور کی سیرت کے اندر ہمیں قدرت خداوند اور حضور کی جو بصیرت ہے, یعنی تقدیر اور تدبیر, اس کی ایک اہم آہنگی نظر آتی ہے. یہ کیسے ہوا, یہ وہ کوشچن ہے جسے ہم نے سمجھنا ہے ایمان کی نگاہ پیدا کر کے اور قرآن حکیم کا شعور پیدا کر کے. یہی وجہ ہے, یہ جو دو میں نے پہلو عرض کیے, اس کا ایک نتیجہ نظر آتا ہے حضور کی سیرت میں. وہ کیا ہے, جتنے واقعات ہو رہے ہیں ان میں ایک منطقی, ایک لاجیکل سیکوینس ہے. ہر واقعہ جب پچھلے واقعے سے جنم لیتا ہے تو ایسے لگتا ہے پچھلا واقعہ درخت تھا اور یہ واقعہ اس کا پھل, اور یہ واقعہ اگلے واقعے کے لیے بیج بن جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے, فتح مکہ, غلبہ اسلام اور ریاست مدینہ کا قیام. تو یہ جو پیٹرن ہے حضور کی سیرت کا, اس پیٹرن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہم عرض کر رہے ہیں کہ سیرت کے مطالعے کا اطلاقی جو میتھڈ ہے, اپلائیڈ میتھڈ ہے, اطلاقی منہج ہے, اس کو ہم نے لے کے چلنا ہے, اس کو سمجھنا ہے. یہاں پہ اس طرح کی کوششیں انفارچونیٹلی علمی سطح پہ اور اداراتی سطح پہ بہت کم نظر آتی ہیں. جو جتنے بھی سیرت پہ ہم ریسرچ دیکھتے ہیں, سیرت پہ کام دیکھتے ہیں, ایک انیشیٹو ہوا تھا, یہاں رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی بنائی گئی تھی اور ہماری توقع تھی کہ شاید اس باڈی کے تحت کوئی ایسی کاوش ہو اور ایسے لوگ اکٹھے کیے جائیں جو سیرت کی اس ڈائمینشن کو ایکسپلور کریں, اور ایسے لوگ پیدا ہوں جن کے اندر سیرت سے مستقبل کی صورت کو بطور احسن اوریجنیٹ کرنے کا کوئی جو ہے کام کیا جائے, کاوش کی جائے. لیکن وہ شاید بیل منڈے نہیں چڑھ سکی. خدا کرے کہ ہمیں ایسی توفیق عطا ہو کہ ہم اس کام کو آگے بڑھا سکیں اور امت کے لیے بہتری کا, نیک نامی کا اور بہتر مستقبل کی تخلیق کا راستہ جو ہے وہ تلاش کر سکیں.